اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959، سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں، کالے بادل، تو کیسے پتا چلے گا؟ گھڑی بھی نہیں ہے، تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے، پتہ لگ جاتا ہے، اینڈ تک کے 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں، بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اور جب اللہ بتائے گا. ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے. میرا مسئلہ علم غیب 6A اور 6B ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا، سورج نکل آیا. اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ، عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر، ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسماء بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ کھول لے خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، قضا تو کروائی گئی تھی. تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی، آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. بہرحال کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا. اس لیے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کریں، گھڑی کو فالو کریں.